بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گیدڑ سنگھی کے بارے میں جانیں گے کہ واقعی اس کو رکھنے کی وجہ سے انسان پر مال کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سنگھی رکھنے کی وجہ سے محبوب قدموں میں آ جایا کرتا ہے؟ کیا اس گیدڑ سنگھی کو اپنے گھر میں رکھ لیا جائے اور اس کی وجہ سے من کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں؟ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور درست نظریات کو اختیار کرنے یا ان کو اختیار کیا ہوا ہے تو اس پر مضبوطی کا سامان آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ناظرین کرام، گیدڑ سنگھی، گیدڑ سے مراد تو جانور ہے اور سنگھی سے مراد اس کے سر پر پیدا ہو جانے والا ایک پھوڑا ہے جس کو سینگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گیدڑ میں بیماری کی وجہ سے سر پر ایک ٹیومر پیدا ہوتا ہے جس کو اس سینگھی کو بیچنے والے افراد نکال لیا کرتے ہیں یا طویل عرصے کے بعد وہ پھوڑا خود ہی گر جاتا ہے۔ یہ جو سنگھی ہے اس کے سر پہ نکلنے والی، اگر اس کو میڈیکلی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک بیماری مرض کی وجہ سے اس کے سر میں پیدا ہونے والی خرابی ہے اور ایک ٹیومر ہے، لیکن ضعیف الاعتقاد افراد نے اس سے بہت سارے نظریات وابستہ کیے ہوئے ہیں، جن میں سے بنیادی نظریہ کہ اس سنگھی کو رکھنے کی وجہ سے انسان مالدار ہو جاتا ہے اور ماقبل ادوار میں اس طرح کے راجے، مہاراجے اور جو صاحبان منصب لوگ تھے انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا یا ان کو تحفے میں یہ چیزیں دی گئیں، جس کی وجہ سے کتابوں میں اس کے متعلق بہت ساری باتیں آئیں اور لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو لاکھوں کی مالیت میں خریدتے ہیں اور یہ لاکھوں کی مالیت میں بکتی ہے۔ شاید آپ کو سن کے حیرت ہوگی، خرید و فروخت کی جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں، بالخصوص امیزون وغیرہ پر بھی یہ سنگھی اویلیبل ہے اور اس کو بیچنے والے موجود ہیں اور ایز اے پروڈکٹ کے طور پر، اور بڑا ہی اس کو خوبصورت کیس میں رکھ کے اور بنا سنوار کر اور خوبصورت ڈبیوں میں رکھ کر اس کو دیا جاتا ہے اور قسمت بدل دینے والی چیز، من کی مراد کو پالینے والی چیز سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس گیدڑ سنگھی کے حوالے سے آپ یہ تو جان چکے کہ یہ اس کے سر میں مرض کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک چیز ہے، سائنسی اعتبار سے یہ ایک ٹیومر ہے، لیکن اس سے فوائد کے حصول کا جو تصور ہے تو یاد رکھیے، گیدڑ سنگھی کو اپنے پاس رکھنا اور پھر اس کی وجہ سے راتوں رات امیر ہو جانا، مالدار ہو جانا یا اس کی وجہ سے مال میں فراوانی ہو جانا، اس کا کوئی اسلامی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا، قلم قدرت بندوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا، اب کسی کی پارسائی نیکوکاری اس رزق کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اس رزق کو کم نہیں کر سکتا۔ تو یہ تصور کہ یہ سنگھی رزق بڑھا دیتی ہے یا اس کی وجہ سے مال کی بارش ہو جاتی ہے، تو بندوں کا رزق تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے مال کی کوئی فراوانی یا اس کی وجہ سے مال کی کوئی زیادتی حاصل نہیں ہوتی۔ یوں ہی یہ تصور کہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا یا یہ آپ کی قسمت بدل دے گی یا آپ کے من کی ہر مراد کو پوری کر دینے والی ایک چابی ہے، تو یہ بالکل بے سروپا حقیقت ہے۔ وہ لوگ جو اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں یا جس کے سر پر یہ پھوڑا نکلتا ہے، ٹیومر نکلتا ہے، تو اس پر اگر ہم غور کریں، جس پر یہ نکلا گیدڑ، تو اسے تو دنیا میں ڈرپوک ترین اور ناپسندیدہ جانور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو اس کو بیچ رہے ہیں، کیا ان کی اپنی حالت تبدیل ہو گئی یا ان کی اپنی ہر مراد پوری ہو گئی، ہر من کی تمنا ان کی بر آئی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تو نہ اس جانور پر اس نے کوئی تبدیلی کا اثر چھوڑا، نہ اس کو بیچنے والے رکھنے والوں میں بظاہر کوئی تبدیلی کا اثر ظاہر ہوا، لیکن پھر بھی آپ کو اس کے جو بیوپاری ہیں وہ ایسی فضیلتیں، روایتیں اور کتابوں کی حوالہ جات بتائیں گے کہ فلانے کے ساتھ یوں ہو گیا، فلانے کے ساتھ یوں ہو گیا، تو اس کو رکھنے کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اس کو پہلے تو بہت زیادہ لوگوں کے اندر معروف کیا گیا اور پھر ہوا یہ کہ جہاں پر اس کی اصل سنگھی کی فروخت تھی وہیں اس کی 2 نمبر فارم بھی معاشرے کے اندر آ گئی، اور اب جو دھندا کرنے والے لوگ ہیں کسی جانور کی دم کاٹ کر اسے سندور میں لت پت کر دیتے ہیں، سندور اس پر ڈال دیتے ہیں،
یوں ہی ویلویٹ ہے یا اسی طرح کے اور مخملی جو بال یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر سندور ڈال دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو خوبصورت ڈبیوں میں، مہنگی ڈبیوں میں رکھ کر بیچ دی جاتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی مالیت میں۔ جیسا مطلب کسٹمر آیا ویسی اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ تو اصلی وہ تو کوئی فائدہ نہیں دے رہی تھی، لوگ نقلی خرید کر رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اعتقادات وابستہ کر لیتے ہیں، خدا را اس سے بچیے۔ اسی طرح یہ جو سینگی ہے اس کے بارے میں بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ نر اور مادی ہوتی ہے اور یہ اس پہ بال سر سے جب یہ گر جاتی ہے گیدڑ کے نکال لی جائے تب بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ 1 سے 2 ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طلسم نہیں ہے، بلکہ اس ٹیومر کے اندر کیڑے موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر جراثیم موجود ہوتے ہیں اور یہ جو سینگی ہوتی ہے یہ زندہ رہتی ہے۔ وہ ٹیومر سر سے ختم ہو جانے کے بعد یعنی نکل جانے کے باوجود بھی اپنے طور پر اس کی افزائش ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو کرامت تصور نہیں کرنا چاہیے۔ آخری چیز یہ کہ کیا یہ جادو وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے؟ تو بالکل جادوگری کے اندر، اور جادوگر جو ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس پر مختلف طرح کے اعمال پڑھے جاتے ہیں۔ جس طرح اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ سینگی سے مال بڑھ جاتا ہے، اسی طرح مال کی بندش یا رکاوٹ کے لیے، کاروبار کی رکاوٹوں کے لیے، اسی طرح بہت سے جو کام ہیں ان کی رکاوٹوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص اس کے ساتھ جو دوسری چیز ملتی ہے فری میں وہ ہے سندور، جس کو دیکھ کے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں سے وابستہ کوئی چیز ہے۔ تو سندور ایک چیز ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس سینگی کو خراب ہونے سے، بیکٹیریاز وغیرہ سے اور اس کو سڑنے سے روک دیتی ہے۔ تو سندور اور سینگی اگر یہ ملی ہوئی کسی کو ڈبی میں کہیں گھر پہ مل جائے یا کہیں دکان میں مل جائے، کسی کو فیکٹری میں مل جائے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اس پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجئے اگر کوئی بدعمل ہوا بھی ہے اس کے اوپر، اور پھر اس کو سمندر میں ڈال دیجئے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے۔ سینگی اس سے کوئی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، اور اگر سینگی اس طرح رکھی ہوئی مل گئی تو اس سے ایک دم سے بربادی متوجہ نہیں ہو جائے گی، وہی ہوگا جو اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کل دنیا والے مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں اتنا ہی نفع تمہیں پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کل دنیا مل کر اگر تمہیں شر پہنچانے پر جمع ہو جائے تو صرف تمہیں اتنا ضرر پہنچائے گی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی جانب متوجہ رہنے چاہیے، یہی ایمان کی مضبوطی ہے اور اسی سے ایمان کی نورانیت محسوس ہوا کرتی ہے۔